بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز و محتشم حاضرین درس قرآن، سورہ البقرہ کی 13 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ نشست میں مکمل ہو گئے تھے. آج سورہ البقرہ کی 14ویں آیت سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ آیات میں ہم نے منافقین کے 3 عیب پڑھے تھے. نمبر 1 کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور رسول کو دھوکہ دینا ہی حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا. دوسرا عیب یہ پڑھا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین کو خراب کرتے ہیں اور زمین کے امن کو تباہ کرتے ہیں. تیسرا ہے یہ بیان کیا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نعوذ باللہ من ذالک بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. جب اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سفیہ کہا، انہوں نے نادان کہا، بے وقوف کہا، اللہ کا قرآن پکار اٹھا، فرمایا خبردار ہو جاؤ، یہ خود ہی نادان ہیں، خود ہی بے وقوف ہیں. جو میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان لانے کو بے وقوفی کہیں، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں. گزشتہ آیات اس لیے بیان کی کہ آج ہم اس آیت سے شروع کرنے لگے ہیں. اس میں منافقین کا چوتھا عیب بیان کیا جا رہا ہے، اور چوتھی خصلت ان کی بیان کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
اور جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا انا معکم، انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، وہ جو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے کے آئے، یہ تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ حضرت وقات اس آیت کا شان نزول جو تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، یہ مدینہ میں سب سے بڑا منافق تھا، یہ اور اس کے اور دیگر ساتھی جو اس کی فکر کے حامل تھے اور جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، وہ گزر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سامنے سے آ رہے تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل تھے، اور بھی صحابہ کرام۔ یہ عبداللہ بن ابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ شیخ الاسلام ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے یار ہیں، ان کی تعریفیں کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کی تعریفیں شروع کر دی، کہنے لگا کہ آپ تو فاروق اعظم ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، آپ بنو عدی کے سردار ہیں، آپ کی شان کیا ہی شان ہے۔ ابھی حضرت علی کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً اس سے کہا، فرمایا کہ اپنے نفاق کو ظاہر نہ کرو، تم منافق ہو، کلمہ تو پڑھتے ہو لیکن تمہاری وفاداریاں اسلام کے ساتھ نہیں، تمہاری وفاداریاں پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں، لہذا منافقت نہ کیا کرو۔ لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا جب تک کوئی حکم نہ آ جاتا قرآن کا یا حدیث کا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا عبداللہ بن ابی اور اس کے سارے ساتھی کہ اے علی آپ ہمارے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں، ایسا نہ کہا کریں۔ اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، وہ جو غیر مسلم تھے، وہ جو یہودی تھے، جب ان کے پاس جا کر بیٹھا، انہوں نے کہا کہ تم ان کی تعریفیں کرتے ہو، ان کے اوصاف بیان کرتے ہو، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ صرف ان کے اندر رہ کر ان کی باتوں کو سن سن کے تم تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں، مگر نہ ہمارا دل تمہارے ساتھ۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پردہ چار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، وہ ایمان والے جن کا گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، خلفائے راشدین ایمان لائے۔ جب ان سے ملتے ہیں خلفائے راشدین سے، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم وہ ہیں جو ایمان لائے۔ لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس جمع ہوتے ہیں، یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے کہ یاد رکھیں کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے، جیسا کہ سورہ الناس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من الجنتی
वन्नास, यानी ये जो शैतान है ये जिन्नों में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। जाहिर बात है जो इस्लाम को ना माने, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करे और इस्लाम की तकफीर करे, तौहीन करे, वो शैतान का साथी है, तो उसको भी शैतान कह दिया। और मैं जब अपने शैतानों के पास इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उनके साथ मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वाले। यहां पर एक बात याद रख लें कि इस्तेहजा, हमारी उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, आम है, इस्तेहजा करना, मजाक करना। ये अरबी का लफ्ज है इस्तेहजा और इसके मुख्तलिफ मानी है। इस्तेहजा का मतलब मजाक करना भी है अरबी लुगत के मुताबिक। इस्तेहजा का मतलब किसी को जाहिल करार देना भी है और इस्तेहजा का मतलब किसी को जलील करना भी। यानी इस्तेहजा के तीन मतलब, किसी के साथ मजाक करना, ठट्ठा करना, नंबर 2 किसी को जाहिल करार देना, नंबर 3 किसी को जलील करना। तो वो चूंकि मुसलमानों ये तीनों मानी मुराद हो सकते हैं यहाँ पे। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उनके साथ मजाक करते हैं, या फिर जाहिल बनाने का मतलब यह है कि हम अपने बारे में उनको जाहिल रखते हैं, यानी हम हैं तो मुनाफिक लेकिन उनको बताते हैं कि हम मुमिन हैं, तो अपने बारे में उनको जाहिल रखते हैं। या फिर यह है कि उनको नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए कि हम कलमा पढ़ते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनकी बातें सुन सुन के तुम्हारे तक पहुंचाते हैं ताकि तुम उन बातों के मुताबिक कार्रवाई करो और नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो दुनिया में रुसवा हो। लेकिन अल्लाह के फैसले कुछ और है। जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है वो इज्जत पाता है, वो उरूज पाता है, वो बुलंदियों पर पहुंचता है, और जो अल्लाह के रास्ते से हटता है हकीकत में जलील और रुसवा वो भी होता है। मैं इस एतबार से नूर बसीरत की सारी टीम को और जुमला शुरका जो आते हैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप दीन के रास्ते पर चले, दीन की तबलीग के रास्ते पर चले, लोगों को नेकी की दावत देने के रास्ते पर चले हैं। तो ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते पर जब इंसान चलता है तो अल्लाह उरूज अता कर देता है, वो इज्जत देता है, क्योंकि वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देना और ज़लील और रुसवा कर देना ये उसी की कब्ज़ा कुदरत में। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ये चौथी अलामत बयान करने के बाद अब उनकी एक सजा बयान की है, यानी 4 ऐब बयान किए। वो धोखा देते हैं अल्लाह रसूल को, वो जमीन में फसाद बपा करते हैं, वो असहाबे मुस्तफ़ा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बेवकूफ कहते हैं। वो जब अहले ईमान के पास होते हैं तो ईमान का दावा करते हैं, और जब अपने शयातीन गैर मुस्लिमों के पास होते हैं तो वहां पर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम उनके साथ ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। ये उनके 4 ऐब बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला मुनाफिकीन की सजा बयान, फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। ये जो कहते हैं ना कि हम मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ, सहाबा किराम के साथ मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनको इनके मजाक की सजा देता, इनके मजाक की सजा देते। यहां पर एक बात बड़ी अहम है कि बाद लोगों ने अरबी जुबान से नावाकिफ होने की वजह से या कुरान मजीद के तफसीरी उसूलों से नाबल्द होने की वजह से इस जगह, इस मकाम पर इस आयत का तर्जुमा यह कर दिया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, वो अल्लाह से मजाक करते हैं, अल्लाह उनसे मजाक करता है। वो अल्लाह से इस्तेज़ा करते हैं, वो अल्लाह से ठट्ठा करते हैं, अल्लाह उनके साथ ठट्ठा करता है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक बात याद रख ले कि कुरान मजीद का
ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اور اس کے تفسیری معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اصول ہے کہ ہر فعل کا مطلب اس کے فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا۔ بڑی اہم بات ہے اور آسانی سے سمجھ آ جانے والی ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا کام ہے، جو کھا رہا ہے اسے فاعل کہیں گے، کھانا کھانے والا۔ جو کھایا جا رہا ہے وہ عمل ہے، وہ کام ہے، اور جو کھا رہا ہے وہ فاعل ہے۔ ایک بندہ کھیل رہا ہے تو کھیل فعل ہے اور کھیلنے والا اس فعل کا فاعل ہے۔ بات کو سمجھتے چلے جائے۔ ایک بندہ پڑھا رہا ہے تو پڑھانا اس کا فعل ہے اور پڑھانے والا فاعل ہے۔ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے تو تقریر کرنا بولیے اس کا فعل ہے اور تقریر کرنے والا فاعل ہے۔ اب یہ بات جب سمجھ آ گئی ہے تو سمجھے اس بات کو کہ ہر فعل کا مطلب اس کے فاعل کے مطابق طے پائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں صبح سویرے اٹھ بیٹھا، شکر پانی میں بیٹھ گئی، اس کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اب تینوں جملوں میں بیٹھنے کا فعل استعمال ہوا ہے، لیکن تینوں جگہ کیا بیٹھنے کا مطلب ایک ہی ہے؟ بتائیں نا، تینوں جگہ بیٹھنے کا مطلب ایک ظاہر بات ہے، مختلف ہے۔ یعنی جہاں پر بیٹھنے کا فاعل بدل گیا، فاعل کے بدلنے سے اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی طرف ان کی نسبت ہے، لیکن جب ہم ان کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اس اعتبار سے نہیں کریں گے جیسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا انما نحن مستہزئون، منافقین نے کہا ہم اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے، اور اسی فعل کا ذکر اللہ نے اپنے طرف منسوب کر کے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ بھی استہزاء کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کرنا مذاق کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ مذاق کرے، وہ مذاق نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جب کوئی ایسا فعل آ جائے کہ جس کا مطلب مناسب نہ ہو، جس کا مطلب مناسب نہ ہو، تو مخلوق کے لیے تو اس کا حقیقی مطلب مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ خالق کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اس فعل کا جو مخلوق نے کیا اللہ بدلہ دے رہا۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اتنا ظلم کرو، بھائی جتنا ظلم تم پر کیا جاتا ہے تم بھی اتنا ہی ظلم کر لو۔ عربی میں سے کہتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مقام ہے عقیدے کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ لغت عرب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، تفسیر کے اصول سے نابلد ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ یہاں پر وہ کوتاہی کر گئے، مذاق کر کے اللہ مذاق کرتا، اللہ مذاق نہیں کرتا۔ اب سمجھے کہ جتنا تم پر ظلم ہو اتنا ظلم کر لو، اور عربی میں کہتے بھی ہے جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں برائی کا بدلہ برائی ہے، ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے وہ قاتل ہے، اس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے، اب اس کو مارنے کے لیے پھانسی پہ چڑھا دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس نے تو ظلم کیا، وہ جو کسی کو ناحق قتل کیا ہے، لیکن جب اس کو پھانسی پہ چڑھایا تو یہ اس پہ ظلم ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ظلم جتنا تم پر ہو اتنا ظلم کرو، مطلب یہ ہے کہ بدلہ جو ہے انصاف یہی ہے نا، جب برائی کرے برائی کا بدلہ برائی ہے، مطلب یہ کہ جب کوئی برائی کرے گا
اور اس کو اس کی جزا و سزا کا عمل جاری ہوگا تو ہم کہیں گے اس کے ساتھ انصاف ہو گیا۔ اب جج صاحب کہتے جی جو قاتل ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دو تو ہم کہیں گے جج صاحب ظالم ہے، ایک بندے کا قتل کرنا ثابت ہو گیا اور اس نے تسلیم بھی کر لیا، یا کرائم سے، مشاہدات سے، شواہد سے وہ بات ثابت ہو گئی۔ اب جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ جج صاحب نے ظلم کیا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کیا ہے؟ انصاف کیا ہے۔ تو فعل تو ایک ہی ہے بھائی، وہ جس نے قتل کیا کسی اور کو اور عدالت میں لایا گیا اس نے بھی قتل کیا، اور جج صاحب بھی کیا حکم دے رہے کہ اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اب دونوں طرف فعل ایک ہے لیکن فاعل کے بدلنے سے اس کا معنی بدل گیا۔ جو اس نے پہلے کیا تھا وہ ظلم تھا اور جو بعد میں کیا جا رہا ہے یہ انصاف ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد یہاں پر آئی، فرمایا انما نحن مستہزئون، منافقین کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اس کا ترجمہ کریں گے اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اللہ مذاق نہیں کرتا، مذاق کرنا یہ عیب ہے، مذاق کرنا عیب ہے۔ اچھا ایک اور بات سن لیں، ایک ہوتا ہے مذاق ہاں کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مذاق کاف کے ساتھ، ایک مذاق اور ایک مذاق۔ مذاق اور چیز ہے، مزاح اور چیز ہے۔ مزاح کا مطلب ہے کہ آپس میں دوست کیا بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات کرنا کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے، تھوڑا سا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ اور مذاق کا مطلب ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے خود اس سے ذوق لینا، مذاق ذوق لینا، خوش ہونا، یعنی اگلا بندہ جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے اور جو کرنے والا ہے وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ محفل ایک ہی ہے، دوستوں کی محفل صدی ہے، ایک میں بس بات کی ہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی اور ایک خوشگوار ماحول بن گیا، اور ایک یہ ہے کہ ایسی بات کی کہ کسی کی دل آزاری ہوئی لیکن جو دل آزاری کرنے والا وہ خوش ہو گیا۔ تو جب خوشگوار ماحول تو پیدا ہو جائے لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو اسے مزاح کہتے ہیں، اور اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مذاق کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ بوڑھی تھی، کہنے لگی میں جنت میں جاؤں گی، سرکار نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ پریشان ہو گئی، جب سرکار نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا آپ نے کہا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، فرمایا میں نے سچ کہا، میں نے کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ؟ میں نے تو کہا ہے بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، مطلب یہ کہ جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کر جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کر جائے گا۔ وہ جو انہوں نے کیا منافقین نے وہ ٹھٹھا ہے، وہ مذاق ہے، اور جو اللہ نے ان کا جواب دیا اس کو بھی اسی فعل کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ اس معنی کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں اپنے عقیدے کو کسی کی باتوں میں آپ نے خراب نہ کر بیٹھے۔ اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے یہ آیت منافقوں کے لیے ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے اس مقام پہ غور کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز روزے سے دور ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اخلاقیات سے دور ہے۔ ذرا ہم اپنے اپنے گرے بان میں جان کے دیکھیں اور لگاتار کوتاہی کر رہے ہیں، اس میں ہم یہی سوچتے ہیں کوئی آئے نا بھائی نماز پڑھنے چلیں، اچھا یہ بھی دیکھیں ذرا، اگر کوئی کہنا چلو فلم دیکھنے چلیں تو فوراً چلے جائیں گے، اور اگر کوئی کہ چلو جی نماز پڑھنے چلیں تو اللہ نے چاہا پڑھ لوں،
اللہ نے چاہا پڑھ لما. بھائی آپ پھر گھر میں بیٹھے نا نوکری پہ بھی نہ جائیں. اللہ نے چاہا تو پھر نوکری پہ بھی چلے جائیں. اللہ نے چاہا تو تنخواہ بھی آ جائے گی. اللہ نے چاہا تو پھر رزق بھی آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو پھر کھا پی بھی لیں گے. اللہ نے چاہا تو اپنی اولاد کو بھی کھلا لیں گے. آپ سکون سے گھر میں بیٹھے. آپ ڈیوٹی کے معاملے میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے چاہا تو ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے. وہاں پہ تو بھاگ کے چلے جاتے. جب نماز روزے کی باری آتی ہے تو اللہ نے چاہا تو ایسے کر لیں گے. بس تو یہ کہتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی. کر لے جتنی کوتاہیاں کرنی. جب وہ رسی کھینچے گا, اور یہ بات یاد رکھیں, رسی جتنی لمبی ہوتی ہے اس کی جو کھینچنا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی جب وہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے افعال پر, اپنے اعمال پر غور کرنا ہو. یہ نہ ہو کہ رسی کھینچی جائے لیکن اس وقت گزر چکا ہو. آنکھیں بند ہو جائیں. آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ جو رسی اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے, اس سے نفع اٹھا لے. اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہے. پھر اب آگے ان کی مثال دی جا رہی ہے. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم, اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والے ہی نہ تھے, ہدایت یافتہ ہی نہ تھے. وزل حاضرین, اس آیت میں فرمایا ان کی تجارت ان کو فائدہ نہ دیا. یہ تجارت کیا تھی؟ وہ کون سی تجارت تھی جس کا ان کو نفع نہ ہوا, فائدہ نہ ہوا؟ یہ تجارت یہ ہے, انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. منافقین جو تھے نا مدینہ کے, انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ ایک تو اپنے جو دیگر کافر بھائی ہیں یہودی, ان سے نفع اٹھاتے رہیں گے. دوسرا یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جنگ میں, غزوات میں جو مال غنیمت آئے گا نا, مال غنیمت آئے گا, ہمیں وہ مال غنیمت کا حصہ بھی ملے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بدلے مال غنیمت ملے گا. کلمہ پڑھنے کے بدلے مسلمانوں میں بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے. کلمہ پڑھنے کے بدلے دنیا مل جائے گی. یاد رکھیں, اگر دنیا مل بھی گئی, آخرت تباہ ہو گئی تو کس کام؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے, یہ تو نقصان والا سودا ہے. نفع والا سودا کیا ہے؟ نفع والا سودا یہ ہے کہ اگر دین کے بدلے میں دنیا دینی پڑ جائے, دنیا قربان کرنی پڑ جائے تو کر دے, دین اپنا لے. انشاءاللہ دین آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا, آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. ان کی تجارت میں ان کو نفع نہ دیا. وہ تو یہی سوچتے رہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے, مال غنیمت مل رہا ہے, بڑے بڑے عہدے مل رہے ہیں, ہم دھوکے دیتے جا رہے ہیں, ان کو کیا پتا. لیکن جب ان کی آنکھیں بند ہوئی تو اس وقت پتا چلا کہ یہ سودا گھاٹے کا سودا تھا. اصل سودا تو یہ تھا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی سچی غلامی اختیار کر لی جائے, اس کے سچے غلام بن جائیں, ان کی پیروی کی جائے, ان کی اطاعت کی جائے, قلب و جان سے ان پر فدا ہو جایا جائے. کہ بندہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو یہ پھر نفع والا سودا. ان کی تجارت میں ان کو نفع نہ دیا. ان کی تجارت کلمے کے بدلے میں دنیا کا مال تھا. لیکن اگر دنیا کے بدلے آخرت مل رہی ہو, سودا یہ بہتر ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, آخرت کو. پھر فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا, ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے. اس کی مثال ایسے لیں کہ ایک بندہ جنگل میں ہے اور جنگل میں اس کو درندوں کا خوف ہے, اندھیرا بھی ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر سے آگے کوئی اس پر حملہ کر دے. وہ اپنے ارد گرد آگ جلا, اپنے ارد گرد کیا کرے, آگ جلا لے کہ آگ سے روشنی بھی ملے گی اور درندے بھی اس کے قریب نہیں آئیں گے. اب جب انہوں نے آگ جلا لی تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جب انہوں نے آگ جلا لی تو اللہ تعالیٰ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, اللہ ان کے نور کو لے گیا, اللہ ان کے نور کو لے گیا. اب جب دیکھیں نا مسلمان مدینہ میں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے
تو منافقین تھے، ان کو کافروں سے خطرہ تھا۔ خطرہ کیا تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، خطرہ تھا۔ تو انہوں نے ایمان کی آگ جلا لی، ایمان کی آگ جلا لی، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ آگ ان کو کام نہ دے سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ منافقت کی آگ تھی۔ جب ان پر حملہ ہوا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ وہ جو روشنی جلائی تھی اللہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں گپ اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے، وہ نہیں لوٹیں گے۔ حاضرین محترم، جہاں پر عظیم مفسر قرآن نباز اثر پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بڑی مفید بات لکھی ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، منافقین بہرے تھے، ان کو سنائی دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟ سنائی دیتا تھا۔ اندھے تھے، دکھائی دیتا تھا کہ نہیں دکھائی دیتا تھا؟ گونگے تھے، بتائیں وہ بول سکتے تھے کہ نہیں بول سکتے تھے؟ لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے محبوب کی بات کو سن نہ سکے وہ کان رکھ کر بھی بہرا، جو میرے محبوب کے موت سے دیکھ کر بھی حق کا اعتراف نہ کر سکے وہ آنکھ رکھ کر بھی اندھا ہے، اور جو محبوب علیہ السلام کی تعریف سے، آپ کی توصیف سے، آپ کی ثنا گستری سے اپنی زبان کو معطر نہ کرے، تر نہ کرے، فرمایا وہ زبان رکھنے کے باوجود بھی گونگا ہے۔ ارے کان والے تو وہ ہیں کہ اگر ظاہری کان کام نہیں بھی کرتے، وہ کہتے ہیں جب بھی سنے محبوب کی بات سن۔ مجھے یہاں پر ایک طالب علم کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا اور اندھا تھا، اندھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے رہبر رہنما، اپنے مرشد کو دیکھا نہ تھا۔ لاہور کا واقعہ یہ، لاہور کا۔ وہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے دل میں خواہش کی یار کاش میں جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کبھی ان کی زیارت بھی کر لوں، کبھی وہ مجھے نظر بھی آ جائیں۔ اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا۔ جب یہ خواہش عروج پر پہنچ گئی اور زور پکڑ گئی، اس رات وہ سویا تو خواب میں اللہ نے اس کو بینائی عطا کی اور اس نے اپنے مرشد کریم کا دیدار کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نابینا تھے، لیکن کیا ہے اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا محبوب یہ تو آپ کے پاس منافق آئے بیٹھے ہیں۔ رئیس المنافقین آیا تھا عبداللہ بن ابی، اور بہت سے آئے تھے۔ وہ سرکار حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کے تو ان کو تبلیغ کر رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے کہ کاش یہ بھی ان کے دل میں بات بیٹھ جائے، یہ مسلمان ہو جائیں۔ بڑے بڑے سردار مکہ آئے ہوئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار ان کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ محبوب یہ جو آپ کے پاس نابینا ہے نا، نابینا ہے، ویسے تو یہ کمزور ہے مالی طور پہ، اور یہ جو بیٹھے یہ سردار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اندھے ہیں، یہ بینا ہے۔ جو آپ کا غلام ہے، جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے آپ کی غلامی کا دم بھرا ہے، فرمایا حقیقت میں یہ بینا ہے اور یہ نابینا ہے۔ ان آنکھ والوں کو چھوڑ کے اس نابینا کی بات سن۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹنے والے نہیں، لوٹیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور کا می برس رہا ہو آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواع کی حاضر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، واللہ
मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। ये मुनाफिकीन की निशानियां थी जो बताई जा रही थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर में साथ फरमाया, यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अदा लहुम मशौ फीही व इज़ा अज़लम अलैहिम कामू वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया करीब है कि बिजली उचक ले जाए इनकी बीनाई को, जब चमकती है उनके लिए बिजली तो चलने लगते हैं उस बिजली के रास्ते में, उसमें वाइदा अज़लमा अलैहिम, और जब वो अंधेरा छा जाता है काम ये ठहर जाते हैं। वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी बेनाई को भी ले जाता, इनकी समात को भी ले जाता। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये मुनाफिकीन की यहाँ पर वो रविश बयान की जा रही है कि मुनाफिकीन बड़े अजीब थे। इनको जब माल मिलता ना, माल मिलता तो बड़ी तारीफें करते, कहते कि हमने इस्लाम कबूल किया है ना, हमें इसलिए मिल रहा है, हमने ये किया ना इसलिए मिल रहा है। और जब कभी औलाद या माल में बरकत नजर ना आती तो कहते कि हमने इस्लाम कबूल किया फिर भी हमें क्या मिला, फिर भी हमें क्या मिला। फरमाया जब इनको माल और दौलत मिलती है तो ये माल और दौलत को देखकर उसको रोशनी समझकर उसके साए में चलने लगते, और जब माल और दौलत इनसे छीन ली जाती है आजमाइश के तौर पर तो उस वक्त ये कहते हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हकीकत में अल्लाह का बंदा वही है जो खुशहाली में भी अल्लाह का जिक्र करे और तंगदस्ती में भी अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की याद को ना भुलाए। मुझे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाकया याद आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बगदाद में रहते थे, आपके पास हजरत शकीक बल्खी बलख से आए और दोनों आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, फरमाया कि बताओ तुम्हारे इलाके में जो अल्लाह के वली नेक बंदे हैं वो कैसे होते। तो हजरत शकीक बल्खी कहने लगे उनकी शान और अजमत यह है कि अगर ना मिले तो सब्र करते, मिल जाए तो शुक्र करते, ना मिले तो सब्र करते हैं, मिल जाए तो शुक्र अदा करते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से उन्होंने पूछा, अब आप बताएं आपके यहाँ के जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी शान क्या है, वो क्या करते हैं। फरमाया उनकी शान ये है कि ना मिले तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो बांट देते हैं। यानी जुबान पर गिला तो आना ही नहीं है। अल्लाह का बंदा वो है कि अल्लाह अगर अता करे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर वो ले ले तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसलिए कि बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। जब वो दे के आजमाए तो फिर भी उसका शुक्र अदा करो, उसकी राह में खर्च करो, और जब वो लेकर आजमाए तो फिर सब्र करके अल्लाह का शुक्र करके फिर भी जो है वो अपने आप को रब का आजिज बंदा ही रखो, अपने आप को जो है वो गिला शिकवा करने वाला ना बनाओ। फिर फरमाया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यहाँ पर भी बाज लोगों ने तर्जुमे में गलती कर दी, तफसीर में वो कहने लगे अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हमारे मुआशरे में मौजूद है, कोई बाहर के लोग नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उन्होंने कहा जी अल्लाह झूठ पर भी कादिर है, अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। मेरी तो समझ से बाहर है बात कि ये बातें उनको कैसे वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि अल्लाह की जात के साथ मंसूब करते हैं। कुछ बारगाह इलाही के आदाब भी तो है, याद रखें। इसका ये मफहूम बयान करना कि अल्लाह झूठ पर भी कादिर है, ये बिल्कुल गलत है और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और उलूहियत इलाही के खिलाफ है, अल्लाह की उलूहियत के खिलाफ है, उसकी बंदगी के खिलाफ है। इसलिए कि कुरान कहता है लाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके सारे के सारे नाम अच्छे हैं। इसमें और भी तफसील बयान की जा सकती है, लेकिन यही बात आपको समझ में आ जाए तो मैं समझ तो काफी है, उसके सारे नाम अच्छे हैं। अच्छा मैं आपको कहूं आप झूठे हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे कहें कि आप झूठे हैं, आपको मुझे अच्छा लगेगा? भाई जब एक आम बंदा जब उसे झूठा कहा जाए, झूठ बोलने वाला कहा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा कहना कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, तो यह क्या उसकी शायाने शान है? भाई उसके तो सारे नाम अच्छे हैं, तो जो अच्छे अच्छे नाम है वो उसकी जात की तरह मंसूब किया जाए, और हर वो अमल जो बुरा है, जो कभी है,
جو انسانوں میں بھی جو ہے وہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو اللہ کی ذات کی طرف منسوخ کیا جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا بہترین ترجمہ جو علماء کے درمیان موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اللہ جھوٹ بولنا چاہتا ہی نہیں، جھوٹ بولنا چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے جھوٹوں پر تو وہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیج رہا ہے تو کیا خود جھوٹ کو اپنائے گا؟ کیا جھوٹ بولنا چاہے گا؟ نہیں، اللہ نہ جھوٹ پر جو ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت جھوٹ کو اپنا سکتا ہے، نہ جھوٹ کو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جو عمل کیا ہے، یہ جو درس قرآن بیان کیا ہے، اپنی شان اور قدرت کاملہ کے مطابق اسے قبول و مقبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما توفیق